بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غزالہ کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ کئی منٹ تک خاموشی کے ساتھ کار ڈرائیو کرنے کے بعد آخر کار سلطان شاہ اپنی زبان کی خارش سے مجبور ہو کر بول ہی پڑا، میں اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، مجھے یہ اعتراف ہے کہ اس کا نام آج ایک پھانس بن کر میرے دل میں چبھ رہا ہے۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا اور اپنی چاہت کو حاصل کرنے میں ناکام رہا، اس لیے بار بار اس کا ذکر میرے زخموں کو نہ کرے دو۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، اب غزالہ کی باری ہے، اسے وہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ آج بھی مجھے کچھ سمجھتی ہے، ورنہ وہ میرے لیے اجنبی لڑکی بن کر رہ جائے گی، اور اگر آج آزاد ہوتے ہوئے بھی کچھ مجبوریاں اس کا تعاقب کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں کل سہ پہر تک مجھے نگرانی کرنے والوں کی رپورٹ مل جائے گی۔ میں اپنے دل و دماغ کو بے لگام چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ ہالیڈے ان کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کسی سے ملنے، میں نے ویرا کا نام لیے بغیر بے پرواہی سے کہا۔ اس کا کوئی نام کوئی روپ تو ہوگا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی طنز آ گئی۔ میرے لیے اس کا کوئی نام نہیں، ہاں روپ بہت ہیں، دلکش چہرہ، تیکھے خد و خال اور متناسب بدن، یہی مجھے اس کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اس نے اندر ہی اندر گراتے ہوئے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی، پھر بولا، ویسے تو میں تمہارا تنخواہ دار نوکر ہوں، تم نے ہمیشہ مجھے جو عزت دی ہے اس کی بنا پر میں اپنے دل میں خوش فہمی میں مبتلا رہتا چلا آ رہا ہوں، اسی لیے تمہارے نجی معاملات میں بھی وقتاً فوقتاً دخل دیتا رہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی میرے لیے خاموش رہنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تم اجازت دو تو میں تم سے کھل کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتا دوں کہ میری گفتگو کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہوگی۔ میں نے کبھی تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، لیکن جس طرح تم نے پہلے ہی بتا دیا کہ گفتگو خوشگوار نہیں ہوگی، اسی طرح میں بھی یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرا رد عمل تلخ ہو تو منہ نہ سجا لینا۔ وہ چند ثانیے تک خاموش رہا، مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنی بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے بولنا شروع کر دیا، میرا اور تمہارا ساتھ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن اس دوران میں دن رات ساتھ رہ کر میں نے تمہارے مزاج سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لی ہے۔ تم پارسا کبھی بھی نہیں رہے، جہاں موقع ملتا ہے کھل کر اپنی رنگین مزاجی کے مظاہرے کرتے ہو۔ خوبصورت عورتوں کی موجودگی میں تمہارا دماغ بھی خوب چلنے لگتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی تمہارا رجحان پیشہ ور عورتوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ساری خرابیوں کے باوجود تمہاری یہ عادت مجھے پسند ہے کہ تم گنگناتے مترنم جھرنوں میں تو خوب غوطے لگاتے ہو، لیکن گندی نالیوں میں بہنے والے پانی سے دور رہتے ہو۔ لیکن ابھی تم نے جو کچھ کہا اس سے مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم خود کو اس حد تک گرا لو گے۔ میں نے تو بہت کچھ کہا ہے، تم میری کس بات کے حوالے سے یہ تقریر کر رہے ہو؟ میں نے قدرے حیرت سے سوال کیا، کیونکہ میں واقعی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ میری کون سی بات اس کے لیے دلی تکلیف کا باعث بنی تھی جو وہ مجھ پر تنقید کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ غزالہ سے تمہاری دوستی تمہیں اس سے ناراض ہونے کا بھی پورا حق دیتی ہے، لیکن اس سے روٹ کر تم طوائفوں کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ اس کے لہجے سے اس کا اندر کا دکھ ظاہر ہو رہا تھا، جس پر میں چونک پڑا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ کہ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ابھی تم نے خود ہی بتایا تھا کہ تم تیکھے خد و خال اور متناسب بدن والی کسی ایسی عورت سے ملنے جا رہے ہو جس کا تمہارے لیے کوئی نام نہیں ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے اس سے بحث میں الجھنے سے بچنے کے لیے ویرا کا نام چھپایا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری وہ احتیاط سلطان شاہ کے لیے صدمے کا باعث بن رہی تھی، اس لیے میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، غم نہ کرو، میں تمہارے پندار کو ٹھیس پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے، تم خود اسے بارہا دیکھ چکے ہو۔ میں ویرا سے ملنے جا رہا ہوں۔ ویرا سے؟ اس کے حلق سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ شاید تم یہ بول رہے ہو کہ وہ تمہیں چوٹ دینے کا وعدہ پورا کر چکی ہے اور اب تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ تم بھی یہ نہ بھولو کہ جنہیں چاہا جاتا ہے انہیں مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ خواص صرف بیڑیوں میں پائے جاتے ہیں جو اپنے غول کے کمزور ساتھیوں کو خود ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ وہ احتجاجیہ انداز میں ہنسا، پتہ نہیں تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ویرا تو پھر بھی ایک مستند قاتلہ اور غیر ملکی ہے، تم دیکھتے نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ دلدار آغا کی ذرا سی سازش کے نتیجے میں سب لوگ اندھے بہرے اور دیوانے ہو گئے تھے، کسی سبب اور دشمنی کے بغیر لوگ کلاشن کوفے تان کر ایک دوسرے پر گولیاں برسانے لگے تھے۔ زندگی ہراساں تھی، اسے نہ
گھر میں پناہ میسر تھی اور نہ گلی کوچوں میں، ہر طرف موت کی حکمرانی دیکھ کر بھی تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے اپنے بدن کا سحر دکھا کر تمہیں بلایا ہے اور موقع پاتے ہی وہ تمہارے سینے میں گولیاں اتار دے گی۔ یہ سینہ اتنا چلنی ہو چکا ہے کہ ویرا کی چلائی ہوئی گولیاں اس کے پار نکل جائیں گی۔ میری اس سے تفصیلی بات ہوئی ہے، اسے انتونیو کی موت کا شدید غم ہے، وہ مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ اور پھر یار میں تو مسلمان ہوں، میری موت اگر ویرا ہی کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو میں کہیں بھی چھپتا پھروں، آخر کار وہی مجھے میرے آخری سفر پر روانہ کرے گی۔ میں اس وقت نہیں روکوں گا۔ تم گاڑی کی رفتار کم کیوں کر رہے ہو؟ مجھے دیر ہوئی تو وہ میری طرف سے شبہات میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس وقت تمہاری ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک کر خوش آمدانہ لہجے میں کہا، تم غزالہ سے مایوس ہو کر ویرا جیسی ناگن کی آغوش میں پناہ لینے جا رہے ہو، یہ دانشمندی نہیں ہے۔ میں گاڑی واپس گھما رہا ہوں، چلو، میں نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میں کار پر لعنت بھیج کر ٹیکسی سے چلا جاؤں گا۔ ویرا میں ہزار خرابیاں ہیں لیکن وہ جھوٹی نہیں ہے۔ میرا ہاتھ دروازے کے لیور پر دیکھ کر سلطان شاہ نے بادل نخواستہ کار آگے بڑھا دی۔ غیر محسوس طریقے پر تم بھی میری عادت بن گئے ہو۔ گاڑی حرکت میں آنے کے بعد میں نے کہا، اصولاً مجھے اس وقت اکیلے آنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے تمہیں بھی ساتھ لے لیا۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولا، اس کے پاس اپنی ناخوشی کے اظہار کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں بلبل ہزار داستاں بلڈنگ تک پہنچا سکتا ہوں، اس بازار میں تم جس سے چاہو مول کر لینا، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ویرا سے تمہاری اس وقت کی ملاقات پر نہ صرف مجھے اعتراض ہے بلکہ یہ تمہاری سلامتی کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تھوڑی دیر کی جبری خاموشی کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا، اپنی سلامتی کی فکر سب سے زیادہ مجھے ہونی چاہیے، اس لیے اسے تو بھول جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ نت نئی عورتوں سے ملنے والے رات ڈلے آخر کار گھر لوٹ آتے ہیں، لیکن ایک ہی عورت سے بار بار ملنے والے آخر کار اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ تمہارا بار بار ویرا سے ملنا تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ وہ بھی ایک پیشہ ور عورت ہے، اسے روم میں ڈان مرسیانو نے تربیت دی تھی۔ وہ مردوں کے ہوش و حواس پر چھا جانے کے فن میں طاق ہے اور تیز شراب کے نشے کی طرح عقل کو معاف کر دیتی ہے۔ اس سے پینگے بڑھا کر اپنا مستقبل تباہ کر لو گے۔ ایسی باتیں نہ کرو کہ مجھے نیند آنے لگے، میرا ذہن پہلے تھوڑا سا بوجھل ہے، میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ اس وقت گرجا کے کسی پادری کی طرح بول رہے ہو جو زندگی تجربوں سے گزرے بغیر ان میں کیڑے نکالتا رہتا ہے اور لوگ دل ہی دل میں اس کی احمقانہ باتوں پر کڑتے رہتے ہیں۔ تمہارے دماغ پر مفروضے سوار ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ غزالہ سب کچھ کر سکتی ہے مگر تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں نے جلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ بس کرو سلطان شاہ، یہ نام اب میری سماعت پر بھی بوجھ بننے لگا ہے، اس وقت اور بات کرو۔ بس ایک آخری بات سن لو۔ اس کا لہجہ غیر متوقع طور پر سنجیدہ ہو گیا۔ اگر وہ بے وفا نکلی تو اس کو ٹھوکر مارنے والوں میں سب سے آگے نظر آؤں گا، لیکن تم نے اپنی کسی حماقت سے اس کی گالی دی تو میں اسے سہارا دوں گا۔ اس نے تو تمہیں کسی قابل ہی نہیں سمجھا میرے دوست، میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ تم سے ملی اور تم کو کچھ بتائے بغیر الو بنا کر چلی گئی۔ تمہارا کمزور سہارا اس کے کسی کام کا نہیں۔ بولتے بولتے اچانک میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس وقت تک جو کچھ مشاہدے میں آیا تھا اس کی وجہ مشتعل ہونا فطری امر تھا، لیکن غزالہ کی نگرانی کرنے والوں کی رپورٹ پر ہی میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے غصے میں اول فول بکنا سب نہیں تھا اور نہ ہی سلطان شاہ کی بحث پر غزالہ کے بارے میں بد زبانی مجھے زیب دیتی تھی۔ میں نے قدرے توقف کے بعد اب غزالہ کا نام نہ لینا۔ سلطان شاہ، کل شام سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ تمہیں میرے سامنے اس سے ہمدردی جتانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے کوئی نازیبہ بات کی، مکہ مار کر تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ سلطان شاہ خاموش رہا، لیکن اونچے نیچے برقی اشتہاروں کے تیز انعکاس میں نے اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھرتی دیکھی جسے میں کوئی معنی نہ دے سکا۔ بھاڑ میں جائے، میں نے دل میں سوچا اور کھڑکی سے باہر کی طرف دوڑتے ہوئے در و دیوار پر نظریں جمانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہو گیا۔ روشن اور نیم روشن ہیبلوں کی الٹی دوڑ پر نظریں جمائے ہوئے لمحوں کے بعد مجھے سلطان شاہ کی فاتحانہ مسکراہٹ کا سبب معلوم ہوا۔ شاید میں نے نازیبہ بات کے حوالے سے مکہ مار کر اس کے دانت توڑنے کی دھمکی دے کر غزالہ سے اپنا تعلق کا بالواسطہ اعتراف کر لیا تھا، جسے وہ اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے اسے اپنے سامنے غزالہ سے ہمدردی جتانے کے حق سے محروم قرار دیا تھا۔ وہ دونوں ہی باتیں میرے اشتعال سے میل نہیں کھاتی تھی۔ میرا شعور غزالہ
غزالہ سے مشتعل تھا۔ میری زبان اس کے بارے میں بدگوئی میں مصروف تھی، لیکن میرے لاشعور میں کہیں نہ کہیں پرانی محبت کی چنگاری دبی رہ گئی تھی، جو غزالہ کے بارے میں سلطان شاہ کے عزائم کا ذکر آنے پر یک بیک بھڑک اٹھی تھی۔ میں اوپر سے جتنا بھی نرم خو بننے کی کوشش کرتا، حقیقت یہی تھی کہ اندر سے میں درندہ ہی تھا۔ غزالہ اگر میری نہیں ہو سکتی تھی تو روئے زمین پر کسی کی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ غنیمت تھا کہ میں نے کبھی دلدار آغا سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ابتدا میں وہ شرافت کے گن گا کر اس کی ازدواجی پناہ میں آنے کا عذر کرتی رہی۔ دلدار آغا کے بے نقاب ہونے کے ساتھ ہی اس سے محبت کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا، ورنہ میں شاید ابتدا ہی میں غزالہ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیتا۔ محبت اور رقابت کے راستے بھی کتنے عجیب اور غیر منطقی ہوتے ہیں۔ میں نے سلطان شاہ سے غلط کہا تھا کہ جنہیں چاہا جاتا ہے انہیں مارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں انسان کے خواص بیڑیوں سے بھی زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ جسے جتنا زیادہ چاہا جاتا ہے اسے اشتعال کے عالم میں ہلاک کرنا اسی قدر سہل ہوتا ہے۔ اجنبیوں پر تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کا خون بہانے کے ہزار ہیلے بہانے سوچنے پڑتے ہیں، مگر پھر پچھلے دنوں شہر میں ہونے والی اندھا دھند خون ریزی کی روشنی میں یہ نظریہ بھی غلط محسوس ہونے لگا۔ متعدد لوگوں نے بلا کسی سبب اور اشتعال کے رنگ و نسل، زبان اور مذہب کا کوئی امتیاز روا رکھے بغیر بیسیوں بے گناہ شہریوں اور راہگیروں کو ہولناک اسلحے کا نشانہ بنا دیا تھا۔ حقیقت صرف اتنی تھی کہ اندھا دھند خون ریزی وہی لوگ کر سکتے تھے جن کے ضمیر مر چکے ہوں، اور جس میں ضمیر کی قوت زندہ ہو وہ بلا سبب کسی انسان کے خون سے ہاتھ نہیں رنگ سکتا تھا۔ البتہ اشتعال کا معاملہ مختلف تھا۔ مرد و زن کا رشتہ اس کائنات کی سب سے اٹل کہانی ہے جو آدم علیہ السلام سے آج تک لمحہ بے لمحہ دہرائی جا رہی ہے۔ اس میں کہیں مذہب نے راہیں متعین کی ہیں، اور جہاں مذہب کو گرجا گھروں میں مکفل کر کے شخصی آزادیوں کے نام پر مادر پدر آزاد رشتے ایجاد کر لیے گئے ہیں، وہاں صرف نفاست اور اخلاق کی گنی چنی زنجیریں باقی رہ گئی ہیں۔ یورپ کے پارکوں اور تفریح گاہوں میں نے بچشم خود لوگوں کو ناگفتنی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جانوروں کی طرح کسی کنج عافیت میں ہمکتے لپکتے لپٹتے اور سسکارتے ہوئے لوگوں دوسروں کو اندھا اور بہرا تصور کر لیتے ہیں، لیکن شائستہ لوگ کن آنکھیوں سے اور ڈیٹ تماشائی بے محابہ ان تماشوں کو دیکھنے کے مرض میں مبتلا پائے گئے۔ پرائے لوگوں کے ان تماشوں سے اور تو اور پاکستانی بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دیدہ و دانستہ کونوں خدروں کے قریب منڈلاتے پھرتے ہیں اور ان مناظر کی دید سے اپنے حیوانی اور سفلی جذبات کو مہمیز دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ اس سے بدرجہ کام معیوب تماشا دے کر انہیں کوئی تسکین نہیں ملتی، بلکہ ان میں سے بیشتر مشتعل ہو جاتے ہیں اور خون آشام تیوروں کے ساتھ آشناؤں کے ساتھ شناسا چہروں پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کا انجام عموماً قتل ہوتا ہے۔ مشہور سائنسداں البرٹ آئنسٹائن نے شادی سے قبل اور شادی کے بعد اپنی بیوی یلورا مار کے ساتھ مل کر نظریہ اضافیت پر اپنے تاریخ ساز کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ان دونوں کا کام آج بھی جدید سائنس کی اساس ہے، لیکن ان کا رشتہ زیادہ دن نہ چل سکا۔ اضافیت کا وہ نظریہ صرف سائنسی اصولوں پر ہی نہیں بلکہ زندگی میں ہر جگہ کار فرما ہے۔ رد عمل اور جذبے بھی اسی کے تابع ہیں، جو منظر لندن کے ہائیڈ پارک کے کسی گوشے میں سنسنی خیز اور جذبات انگیز تماشا نظر آتا ہے، اپنے گرد و پیش میں وہی قصہ ناقابل برداشت المیہ بن جاتا ہے۔ مقام اور رشتے بدل جانے سے سب کچھ بدل کر رہ جاتا ہے اور کہیں بھی کوئی کلیہ صادق نہیں آتا۔ ہمارے لیے زمین ساکن ہے کیونکہ ہم اس کرے کے جس مقام اور جس انچ پر ٹھہر جائیں وہیں ٹھہرے رہتے ہیں۔ کچھ مشاہدے ضرور بتاتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، دن ڈلنا اور رات کا اترنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کسی حرکت کا سراغ ضرور دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت وہی دیکھ سکتا ہے جو زمین سے دور خلا میں کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہو۔ اگر وہ خود بھی متحرک ہو تو اس کا مشاہدہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی اپنی اور زمین کی رفتار کا فرق ہوتا ہے۔ میں سوچتا رہا اور میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ اس وقت تک مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ میرے اور غزالہ کے رویے کا فرق تھا۔ میں اس کی طرف بھاگ رہا تھا اور وہ بظاہر مجھ سے بھاگ رہی تھی۔ کشش اور گریز کے اس احتجاج نے میرے رد عمل کو شدید تر کر دیا تھا۔ اگر میں کسی طرح خود کو جذباتی انجماد کی حد تک لے آتا تو ایک غیر جانبدار تماشائی کی طرح غزالہ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا۔ شاید ویرا میرے بڑکے ہوئے جذبات کو کسی حد تک سرد کرنے کی اہل تھی۔ وہ رات غیر محسوس طریقے سے گزر جاتی اور نیا
دن نکل آتا۔ نیا دن جو 3 بجے تک غزالہ کے بارے میں بہت سی بنیادی خبریں فراہم کرنے والا تھا، جن کی روشنی میں آسانی سے کوئی درست فیصلہ کر سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے کار گھما کر ہالی ڈے ان کے پورٹیکو میں لے جانی چاہی تھی، مگر میں نے چونک کر اسے روک دیا۔ اندر نہیں، تم اپنی کار باہر سروس لین میں ہی پارک کر لو۔ میرا اسے استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ ساتھ موجود ہی تھا تو اس کا ویرا کی نظروں سے دور رہنا ضروری تھا۔ بصورت دیگر ویرا کو میری نیت پر شبہ ہو سکتا تھا، یا شاید وہ دور ہی سے خطرہ بانپ کر پروپوش ہو جاتی۔ سلطان شاہ نے گاڑی کی رفتار کم کر کے اسے آہستگی سے سروس لین میں ڈال دیا، جہاں دونوں طرف زرد اور پرائیویٹ ٹیکسیوں کی لمبی قطار پارک کی ہوئی تھی۔ یہاں تو جگہ ملنی محال ہے، سلطان شاہ بڑبڑایا۔ برآمدے کی طرف نہ جاتے تو ہوٹل کی پارکنگ لاٹ ہی میں چلے جاتے، وہ وہاں جگہ مل جاتی۔ تو اب کوشش کر لو، بڑبڑا کیوں رہے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اب مین روڈ پر اوپر سے گھوم کر آنا پڑے گا، ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کار کی رفتار یکا یا قدرے تیز کر دی، اور میں نے بھی دیکھ لیا کہ شاپنگ آرکیڈ میں واقع انر فرانس کے بند دفتر کے سامنے ایک کار رینگتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ جگہ خالی ہونے کے انتظار میں سلطان شاہ نے پوزیشن لے کر کار روکی تو میں نیچے اتر گیا۔ میں یہیں انتظار کروں گا، سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ میں پورے 1 گھنٹے تک انتظار کروں گا۔ کوئی لمبا پروگرام ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دینا، ورنہ میں اندر آ کر تمہاری تلاش شروع کر دوں گا۔ آج کی رات نہ جانے کیوں مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ فکر نہ کرو، میں خود تمہاری بد دعاؤں سے ڈرتا ہوں۔ دیر ہوئی تو تمہیں روانہ کر دوں گا، ورنہ تم میرے اور ویرا کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑتے رہو گے۔ میں نے کھڑکی کے کھلے ہوئے شیشے میں سے سر اندر ڈال کر کہا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہوٹل کی طرف چل دیا۔ ہوٹل کی دھیمی اور تیز روشنیوں کے خوابناک امتزاج میں پورٹیکو کا ستونوں پر ٹھہرا ہوا پرشکوہ صاحبان اس وقت حسین تر نظر آ رہا تھا۔ دن کے اوقات میں کاروباری ہولیوں میں بھاگ دوڑ میں مصر رہنے والے لوگ بھی اس وقت خوش باش اور پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل میں آنے والے جوڑوں اور خوش باش ٹولیوں نے پورٹیکو ہی میں خوشگوار سما باندھا ہوا تھا۔ باوردی دربان نے ادب اور احترام کے ساتھ میرے لیے دروازہ کھولا تو اس کے لبوں پر ایسی بالہانہ مسکراہٹ نظر آئی جیسے وہ ہوٹل اور اس کا سارا انتظام و انتظام خاص طور پر صرف میرے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں ایک لہجے کے لیے ٹھٹکا۔ داہنی جانب ریستوران میں رومان انگیز دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہاں مجھے ویرا کا ہیبلا کہیں نظر نہ آیا، اور میں لاؤنج کی طرف بڑھ گیا جو کاؤنٹر سے دوسری طرف واقع تھا۔ وہاں صوفوں پر جا بجا ہر عمر اور جنس کے بے فکرے لوگ اپنے میزبانوں مہمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی میں ذرا آگے ویرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت گلابی پھولوں والے سیاہ بلاؤز اور لمبے اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ سنہرے بالوں پر بندھا ہوا گلابی اسکارف اس کے گلابی شہابی رنگت پر عجیب بہار دے رہا تھا۔ رہی سہی کسر اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے خمار کے ڈوروں نے پوری کر دی تھی۔ اسے دیکھ کر معمولی سی ذہانت رکھنے والا کوئی بھی شخص بآسانی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی بہت اہم ملاقاتی سے ملنے آئی تھی۔ میں اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے قدرے دور ایک فانوس کے نیچے ایک دوسرے سے ملے۔ میں نے ویرا کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں پتلیوں میں خوفناک حیوانی چمک موجود تھی جو اس کی اندرونی کیفیات کی چگلی کھا رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اس نے خمار آلود اور پرسرور لہجے میں کہا۔ اکیلے ہی آئے ہو یا باہر کوئی لشکری بھی موجود ہے؟ اس نے گفتگو کے لیے اردو کا سہارا لیا تھا۔ باہر سے اپنے محافظوں کو بلا کر تم تصدیق کر سکتی ہو کہ میں تنہا آیا ہوں، میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم واقعی غیر مہذب اور جنگلی ہو، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ نرمی کے ساتھ مجھے مطمئن کرنے کی بجائے الٹا مجھ ہی پر طنز کر رہے ہو۔ میرے ساتھ محافظ ہوتے تو میں تمہیں اندر موجود ملتی، یہی بات تم کو میرے بارے میں سمجھ لینی چاہیے تھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے قریب سے گزر رہے تھے۔ ہم دونوں یہاں برابری کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے آئے تھے، اس لیے ہم دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر نسل، جنسی یا زبان کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ پھر بکنے لگے، آؤ میرے ساتھ آؤ، اس نے میرا ہاتھ تھام کر پیار بھرے لہجے میں کہا اور رہائشی منزلوں کی طرف جانے والی لفٹوں کی طرف ہولی۔ کس کے پاس لے جا رہی ہو؟ راستے میں تخلیہ پا کر میں نے پوچھا۔ ماریانا گبرائل کے کمرے میں لے جا رہی ہوں، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں تم سے کافی دیر پہلے یہاں آ گئی تھی، میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق کمرہ بک کرا لیا تھا۔ تم اتنی نمایاں تیاریوں کے ساتھ آئی ہو کہ بلا مبالغہ ہر شخص یہ دیکھنے پر مجبور ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، خوبصورت لگ رہی ہو نا؟ اس نے بچوں جیسی خوشی کے ساتھ کہا، پھر
फिर यकलख्त संजीदा होकर बोली, मैं इसी लिबास में बैठी हुई थी, बाल संवार कर स्कार्फ बांधा है या सैंडल पहने हैं। मेरा ख्याल है कि तुम नशे में होने की वजह से इस वक्त ज्यादा हसास हो गए हो। मुझे तो अंदाजा नहीं हो सका कि कोई मुझे देख रहा हो। हाँ, होटल से बाहर की और बात है, तुम्हारे लोग सिर्फ देखने पर ही इक्तफा नहीं करते बल्कि मेरी सफेद चमड़ी का फायदा उठाकर और कुछ नहीं तो शाने ही लड़ाते हुए गुजर जाते हैं। तुम्हारे शाने घिस तो नहीं जाते। ये क्यों बोल रही हो कि विलायत की ट्यूब, मेट्रो और बसों में तुम सर से पैर तक मर्दों की भीड़ में फंस कर सफर करने की आदी हो? मेरा कुछ नहीं घिसता। वो ऊपर जाने वाली खाली लिफ्ट में सवार होते हुए बोली, मुझे इन बेचारों पर तरस आता है जो मेरे शाने का एक लम्हाती लम्स महसूस करके घंटों मेरे बारे में सोचते रहते होंगे, जबकि मैं खुद ऐसे मर्दों को सिसका और तड़पा कर लज्जत महसूस करती हूँ। तुम्हारे शहर में आकर कभी कभार तो मैं खुद अपने कंधों और कोहनियों को फराख दिली से इस्तेमाल करने लगती हूँ। इस महम जोई में कई बार ऐसा भी हुआ कि बदकुमाश लफंगे मेरे पीछे लग गए और इस वक्त तक ना भागे जब तक मैंने डांट फिटकार कर इन्हें तमाशा नहीं बना दिया। ज़हनी अय्याशी की और बात है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए ऐसा नरम चारा साबित नहीं हुई जैसा तुम महसूस करते होगे। मैंने इस नरम चारे का गुदाज महसूस करने का इरादा किया ही था कि तेजी से ऊपर उठती हुई लिफ्ट एक हल्के से झटके के साथ चौथी मंजिल पर रुकी और इसका दरवाजा खुल गया। फ्लोर पर नीचे जाने वाली लिफ्ट के इंतजार में दो जोड़े मौजूद थे। इन्हें यक बेयक सामने पाकर मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वीरा के अक्कब में जापानियों के अंदाज में बार बार सर को कमर समेत एहतराम अमेज खम देता हुआ लिफ्ट से बरामद होता। मैंने कुन आंखियों से देखा कि मेरी इस जान मरीदाना हरकत पर एक लड़की ने मुस्कुराकर मानीखेज अंदाज में अपने साथी मर्द की तरफ देखा। बज़ाहिर इसका मुद्दा यही मालूम हुआ कि वो अपने साथी मर्द को मुझसे सबक लेने और मेरी तकलीद करने का मशवरा देना चाह रही थी। इस बेचारी को इस वारदात का मुतल्लक अंदाजा नहीं हो सका था जो मेरी जापान ज़दगी से लम्हा भर पहले रूनमा होते होते रह गई थी। ये याद रखना कि इस वक्त मेरा नाम मारियाना गब्राइल है। वीरा ने राहदारी में अपने कमरे की तरफ पेशकदमी करते हुए कहा, तो क्या तुम इसी होटल में मुकीम हो? मैंने इश्तबाह अमेज लहजे में सवाल किया। मैं नीचे तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारे आने से पहले कमरा बुक कराया है। इसने मुझ पर आंखें निकाल कर धीमी गुराहट के साथ कहा, अभी ये गमजे ना दिखाओ। कमरा अभी बुक कराया है तो कोई पोर्टर वगैरह साथ क्यों नहीं लिया? और कमरे की चाबी कहाँ है? मेरे जहन में दूर कहीं खतरे की घंटी बज उठी थी। पोर्टर तुम्हें सर पर उठाता जब मेरे साथ सामान ही नहीं है तो पोर्टर की क्या जरूरत थी? मुझे अपने कमरे का नंबर मालूम है और ये होटल मेरा देखा बाला है। चाबी की होल में मौजूद होगी या रूम सर्विस वाले कमरा दुरुस्त कर रहे होंगे। इसके दोनों जवाब मकूल थे, लेकिन मेरे जहन से खतरे की मौहूम गूंज दूर न हो सकी। वीरा चलते चलते एक कमरे के खुले हुए दरवाजे में घूम गई। मैंने इसकी तकलीद की। अंदर एक हाउस मेड बिस्तर दुरुस्त करने के बाद कुर्सियां झाड़ रही थी। इसने शुस्ता अंग्रेजी में हम दोनों को खुश आमदीद कहा और वीरा ने इससे भी ज्यादा निखरी हुई उर्दू में इसका शुक्रिया अदा करके इसे बोंचका कर दिया। राइटिंग टेबल पर फैली हुई होटल की स्टेशनरी से जाहिर हो रहा था कि कमरे में रूम सर्विस वाली खातून का काम मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन वीरा ने अपने स्याह चर्मी शोल्डर बैग में से नन्ना सा दस्ती पर्स निकाल कर 10 रुपए का नोट इस खातून को थमाया तो शुक्रिया अदा करने के बाद भी वो मुतज़ब्ज़ब थी। मुझे चंद मिनट की इसने कहना चाहा, लेकिन वीरा ने उसकी बात काट दी। जो रह गया वो हम खुद कर लेंगे, तुम जा सकती हो। टिप देने का मतलब ही ये था कि इसकी कमरे में मौजूदगी जरूरी नहीं रही थी। ये रमज वो पेशावर खातून भी समझती थी, इसलिए फौरन ही सर्विस ट्रॉली को धकेलते हुए कमरे से निकल गई। बाहर जाकर इसने दरवाजा एहतियात से बंद कर दिया था जो अंदर से खुद ही मुकफ्फल होने वाला था। तखलिया मुयस्सर आते ही वीरा का हाथ थाम कर बिस्तर पर गिर गया। इसने बड़ी महारत से न सिर्फ मेरे वजूद का झटका सह लिया बल्कि अपना हाथ छुड़ाने में भी कामयाब हो गई। लाउबाली नौजवानों की तरह बेखुद होने की कोशिश न करो, इसने गहरी संजीदगी के साथ कहा। मैंने तुम्हें गुफ्तगू के लिए बुलाया है। मुझे शिकार समझकर घेरने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्द थक जाओगे, क्योंकि मैं खुद भी खतरनाक शिकारी हूँ और हम में ठनी हुई भी है। अपनी दुश्मनी हम इस होटल से बाहर छोड़ आए हैं। मैंने इसे याद दिलाया। ये कैसी अजीब दुश्मनी है कि 2 दिन पहले तुम पूरी कुव्वत के साथ मेरी कमीनगाह पर चढ़ी दौड़ी थी और मुझे पीस डालना चाहती थी, लेकिन आज हम खलवत में बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं। दानिशमंदों में कभी अजली दुश्मनी नहीं होती। इस पर बदस्तूर संजीदगी तारी थी। कभी कभार दुश्मनी एक रोग बनकर इनकी अक्ल को जरूर चाट जाती है, लेकिन आखिरकार वो गुफ्तगू से कोई न कोई राह निकाल लेते हैं। तुम तो दानिश्वर बनने
بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑانا چاہا، لیکن یہ بھول گئی ہو کہ یہاں مادہ دانشور بننے کے لیے ایک اینک اور چند بکھری ہوئی زلفوں کا ہونا ضروری ہے۔ تم اسکارف کھول کر بھی ان دونوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں کر سکتی۔ شی کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ صوفے پر دراز ہو کر براہ راست اپنے کام کی بات پر آ گئی۔ تم شی سے ٹکرا کر زندہ اور آزاد ہو، لیکن شی نے تمہاری مخاصمت کی باری قیمت ادا کی ہے۔ شی اب مزید مالی اور جانی نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اندر کی باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ تم شی کے بڑوں کو ہلاک کر کے کئی سلور آئیز پر قابض ہو چکے ہو۔ ان طلسماتی سکوں سے تم شی کے کارندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن تم اختلافات کو فراموش کر کے سمجھوتے پر آمادہ ہو جاؤ تو میں مقامی قیادت کے ساتھ ہی تمہیں آئی مین کا منصب دلوا سکتی ہوں۔ یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ تم اس منصب کے اہل ہو۔ نہیں بیرا، اب میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ ایک بے نام فون کال پر جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تمہاری تنظیم میں شامل ہوا تو ایک طرف ہم پر دوسرے ذرائع روزی حاصل کرنے کے راستے بند ہو چکے تھے اور دوسری طرف میں تمہاری تنظیم کے نام اور کام سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ میرے دوستوں کو تمہارے بڑوں نے بے رحمی سے ذبح کرا دیا تھا۔ اب میں دوبارہ اسی اندھے گڑھے میں نہیں گرنا چاہتا۔ گڑھے مردے نہ اکھیڑو، وہ قدرے برہمی کے ساتھ بولی۔ کوئی زیر زمین تنظیم اپنے پرانے کارکنوں کو بلا وجہ ذبح نہیں کراتی۔ ملوں، کارخانوں اور دفتروں کے لیے ہر آسامی کے 10 متبادل ہر وقت مل جاتے ہیں، لیکن ہماری دنیا میں افرادی قوت کی اتنی فراوانی نہیں ہے۔ ہمارا ہر کارکن ہمارا بیش قیمت سرمایہ ہوتا ہے۔ جب اسے راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی ناگزیر مجبوری کار فرما ہوتی ہے۔ ہم گہرے دوست تھے۔ میں جو اس کے جواز کو کوئی اہمیت دیے بغیر بولا۔ ان میں سے ایک کو ہر طرف سے گھیر کر بری طرح دہشت زدہ کر کے مارا گیا۔ قتل سے پہلے اس کا فون تک کاٹ دیا گیا تھا اور ہمیں اس کے جنازے کو کندھا دینے کی اجازت تک نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اس کے حوالے سے ہم قانون کی نظروں میں آ جاتے۔ نادر کی لاش کو لاوارث قرار دے کر خیراتی فنڈ سے کفن فراہم کیا گیا تھا۔ شی کو اپنے لہو کی بوندوں سے پروان چڑھانے والے ایک مخلص کارکن کا وہ انجام دیکھ کر میرے دل میں بغاوت کی پہلی چنگاری بھڑکی تھی، جو آج ایک کھولتے ہوئے آتش فشاں میں بدل چکی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔